الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، آج میں اس مختصر وقت کے اندر محبت کا جو معیار ہے اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ ہماری سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 165۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمان والوں کی محبت کا جو معیار ہے وہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہلے جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اور وہ ان سے اس طریقے سے محبت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، کہ ان سے اس طریقے سے محبت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جو اس آیت کا ٹکڑا ہے وہ اس کے اندر ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں، ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے۔ تو ہماری جو محبت کا معیار ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، کہ وہ وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر، جو زمین و آسمان، فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہمیں اسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ اوروں سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے غریب نواز بنائے ہوئے ہیں، کسی کو غریب نواز بنایا ہوا ہے، کسی کو داتا، اور کسی کو مشکل کشا، اور کسی کو غوث کا نام دیا ہوا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ جب آپ اگر ان کے پیروں کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جب شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے جو ہے اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت کے اندر شریک ٹھہرایا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ مزاروں کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، یا غوث مدد، یا غریب نواز مدد، یا علی مشکل کشا، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارتے ہیں۔ اور ان کی محبت کا یہ معیار ہے کہ وہ اللہ سے محبت کم کرتے ہیں لیکن ان اوروں سے محبت زیادہ ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں، اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جو آخرت پر ایمان لے لاتے، جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے پھر وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کا دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور
اگر ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے ان کو وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں، اذا ہم یستبشرون، خوشیاں مناتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو محبت کا معیار ہے، ہمارا محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے ایمان والوں کا، یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ محبت ہمیں اسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو کوئی شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو، اور ان کو مشکل کشا حاجت روا بناتا ہے، تو ہمیں اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بندے سے زیادہ محبت ہو کہ جو بندہ اکیلے اللہ کی بات کرتا ہے، اسی اکیلے کو پکارتا ہے، اسی کو مشکل کشا حاجت روا بیٹا بیٹی دینے والا سمجھتا ہے، اور اسی سے ہی مدد مانگتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا۔ نہ یہ کہتا ہے کہ یا غوث مدد، یا غریب نواز مدد، یا رسول اللہ مدد، نہیں، اکیلے اللہ کی جو پکارتا ہے، جو اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اس کے بعد سب سے زیادہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو روکا ہے ہم رک جائیں اس سے، اور جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم کرنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسرے نمبر پہ، اس کے بعد اہل بیت سے محبت، ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین سے، اور حسن حسین آپ کی آل سے محبت، اور اس طریقے سے پھر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، ان سے محبت۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، اور ابو عبیدہ ابن الجراح، سعید ابن زید رضی اللہ عنہم، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان سے محبت، اصحاب شجرہ سے محبت، جنہوں نے بیت رضوان والے، جن کو بیت رضوان کا شرف حاصل ہے، وہ 14 صحابہ کرام کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر کے جائیں گے، لیکن پھر عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے اور وہ لڑائی نہیں ہوئی۔ وہ بیت رضوان والوں سے محبت، پھر عام تمام صحابہ کرام سے محبت، اور پھر ہمیں ایمان والوں سے محبت جو اکیلے اسی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ان سے محبت، علماء کرام جو صحیح علماء ہیں ان سے محبت، اور نیک لوگوں سے محبت، پھر یہ آل اولاد کی محبت، اپنے رشتہ داروں سے محبت، اپنے وطن سے محبت، اپنی شہر سے محبت، یہ معیار ہے۔ لیکن سب سے جو زیادہ محبت ہے وہ ہمیں اکیلے اسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اس کی صفات کے اندر شریک کیا جائے، تو ہمارے دل اس کے خلاف بھڑک اٹھنے چاہیے، اس سے نفرت ہو، اس چیز سے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک جو ٹھہرا رہا ہے بندہ، اس سے ہمیں نفرت ہو، اس کام سے نفرت ہو، اور اکیلے اللہ کی جو بندگی کر رہا ہے انسان، اس سے ہمیں محبت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیروی نصیب کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔